بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ بدکار عورت کے عذاب کا واقعہ۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر انہوں نے گریہ زاری شروع کر دی اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا شروع کر دی، یا اللہ تو فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گریہ زاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ عورت جہنمی ہے، اس لیے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے قبرستان میں دفن نہ کرے۔ اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی میں قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن چاچا قبر کی کھدائی کر چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے قبر بنائی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ قبر اس کے لیے کھدوائی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات کا سارا منظر بتایا۔ گورکن نے یہ سن کر فوراً قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند آدمی آئے اور گورکنوں سے پوچھا قبر تیار ہے؟ انہوں نے جواباً کہا یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے، چنانچہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کی کھدائی سے انکار کر دیا۔ وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا، پھر اچانک شور و غل اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ شریک ہو لیا۔ جنازے کے ساتھ ایک بہت بڑا جمع غفیل تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ اس عورت کا بیٹا ہے جو مر گئی ہے۔ لوگ اس کے شوہر اور بیٹے سے تعزیت وغیرہ کر رہے تھے۔ جب میت کو دفنا دیا گیا تو میں ان دونوں کے قریب ہوا اور کہا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کروں۔ یہ سن کر اس کا شوہر مجھے کہنے لگا کہ مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں۔ میں اسے اکیلے میں لے گیا اور خواب بیان کیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس معاملے کی تفتیش کرو اور وجہ معلوم کرو کہ کیوں قبرستان والے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے۔ اس نوجوان نے میری بات سننے کے بعد کہا اور تو مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کیا کرتی تھی اور گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان وغیرہ لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں ہیں کہ بات یہاں تک جا پہنچے کہ قبرستان کے مردے بھی یہ دعائیں کرنے لگ جائیں کہ یا اللہ یہ یہاں دفن نہ ہو۔ پھر وہ نوجوان مزید کہنے لگا، ہاں ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمت گزار ہے۔ اگر آپ چاہیں تو چل کر ان سے پوچھ لیتے ہیں، شاید وہ میری ماں کے کردار کے بارے میں کچھ جانتی ہوں۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر چلے گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بوڑھیا خاتون سے ملایا۔ اس نوجوان نے اس بڑھیا کو میری طرح مخاطب کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، اماں کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہے؟ یہ سن کر بڑھیا کہنے لگی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے علاوہ اور بھی کسی گناہ میں مبتلا تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں تجھے بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے بہت معمولی ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ایسے کردار سے بچنے میں مدد ملے اور عبرت حاصل ہو۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی
اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سالوں سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تمہاری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ اب تمہیں تمہاری ماں کے 3 کارنامے میں سناتی ہوں۔ تو بوڑھی عورت نے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تمہاری ماں بہت بدکار تھی، وہ ہر دن 2 نوجوان اپنے گھر بلواتی جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی، اور تمہارا باپ بازار میں کام کیا کرتا تھا۔ پھر جب وہ جوانی کو پہنچی تو نہایت حسین و جمیل ہو چکی۔ میں نے دیکھا کہ تیری ماں تیری طرف شہوت بھری نظروں سے دیکھتی ہے کیونکہ تم بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہا کہ میں اپنے بیٹے پر فدا ہو چکی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے میرے بیٹے کو میری طرف راغب کر دیجیے۔ میں نے یہ بات سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تمہارے لیے کوئی نوجوانوں کی کمی ہے جن سے تو اپنی خواہشات پوری کر سکتی ہے آسانی سے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تمہاری ماں کہتی کہ نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں ہے۔ میں نے تیری ماں سے پوچھا، اس مقصد میں کیسے کامیاب ہوگی؟ حتیٰ کہ تمہارا بیٹا اب 9 عمری کو ہے، خواہ مخواہ بدنام ہو جاؤ گی، لہٰذا اللہ کے لیے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ تمہاری ماں نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے مدد مانگی، اگر آپ مدد کر دیں دایا تو میں کامیاب ہو سکتی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کر سکتی ہوں میں تمہارے لیے؟ تمہاری ماں نے مجھے کہا کہ فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس رہتا ہے، وہ خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملوایا کرتا ہے اور پیسے وغیرہ اس کام کے لیتا ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں اور میرے بیٹے کے لیے میری طرف سے ایک خط تحریر کروائیں، لیکن اس پر میرا نام نہیں لکھا ہونا چاہیے، بلکہ اس پر یہ تحریر ہونی چاہیے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ خط میں نے تمہیں لا کر دیا تو تم نے بھی اعتراف کیا اور تم نے لکھ دیا کہ ہاں مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تمہاری ماں کو تمہارا وہ خط لا کر دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں اب تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے اور فلاں بالا خانہ اچھے طریقے سے سجا دو، پھل اور خوشبو وغیرہ کا بھی اہتمام کر دیں۔ تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ دینا کہ جس عورت نے تجھے بلوایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے اور روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو بھی تم پر شک و شبہات نہ ہو، اور تم کو جب یہ بات میں نے آ کر بتائی تو تم نے بھی اس کی حامی بھر لی اور رات کا وقت مقرر کر لیا۔ میں نے تیرے جواب تیری ماں کو پہنچا دی، تو اس نے بہترین لباس زیب تن کیا، عمدہ خوشبو لگائی اور اس بالا خانے میں پہنچ گئی۔ پھر وہی ہوا جو وہ چاہتی، تم وہیں پر سو گئے۔ صبح میں نے جا کر تمہیں وہاں سے بیدار۔ پھر چند دن بعد تمہاری ماں نے مجھے کہا کہ اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو چکی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے، لیکن تمہاری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش پوری کروا لیا کر، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو تمہاری ماں نے تمہارے باپ سے جھوٹ کہا کہ میں بیمار ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنے والد کے گھر جا کر رہیں، تو تمہارے باپ نے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر میں اور تمہاری ماں تمہاری نانی کے گھر چلی گئی، وہاں ہم نے ایک کمرے میں رہائش رکھی، اور جب وقت ولادت آیا تو میں نے ایک دایا کو بلایا اور تیری ماں نے کہ ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس سے تمہاری ماں نے قتل کر دیا، اور پھر ہم وہ بچہ دفن کر کے واپس آ گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ تمہاری ماں نے مجھے کہا کہ اب میں پھر اپنے
بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اسے کہا بیٹی کچھ تو ہوش کرو، جو پہلے ہو چکا ہے کیا وہ کافی نہیں؟ تو تمہاری ماں نے کہا مجھے اس کے سوا صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے 2 واقعات بھی سنا دے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری کہانی میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔